لیکن یاد رکھیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، کون بہتر ہے؟ واقعہ سنا ہے کون بہتر ہے؟ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری دریا کی سیر کو نکلے اور دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو ایک عورت کو گود میں لے کے بیٹھا کچھ پی رہا ہے۔ چلتے ہوئے یہ سوچا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا۔ ابھی یہ سوچ کر کے دریا کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک کچھ لوگ ڈوبنے لگے اور آواز آئی بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ بس جیسی آواز آئی اس شخص نے اس عورت کو چھوڑا، وہ اور جو اس کے منہ میں وہ پی رہا تھا وہ رکھا اور دوڑا اور دوڑ کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسی چھلانگ لگائی پھر کیا تھا، ایک کو نکالا، دوسرے کو نکالا، تیسرے کو نکالا، چوتھے کو نکالا، پانچویں کو چھوڑ کے جانے لگا۔ امام حسن بصری نے کہا بھیا ذرا اس کو بھی تو نکال دو۔ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ تو مجھ سے بہتر ہو نا، آپ تو مجھ سے بہتر ہونا، چار کو ہم نے نکالا، پانچویں کو آپ نکال دیں۔ تب امام حسن بصری نے سوچا رے تو میری دل کی بات بھی جانتا ہے۔ کہا حسن وہ میری امی ہے، ماں کو گود میں نہ لے کے بیٹھوں تو پھر کس سے پیار کروں؟ تم بدگمان کیسے ہو گئے مجھ سے، تم بدگمان کیسے ہو گئے مجھ سے کہ میں کسی عورت کو لے کے، یہ میری ماں ہے، ماں کو پیار نہ دوں تو کس کو پیار دوں؟ اور پھر تم سوچتے ہو کہ میں پی کیا رہا ہوں، مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا کہ کیا پی رہا ہوں۔ ہر پی جانے والی چیز شراب تو نہیں ہوتی نا، ہر پی جانے والی چیز شراب تو نہیں ہوتی نا۔ مسلمانوں یہ ہے پتہ نہیں کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، بچتے رہو اور اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو۔ سب سے حقیر ہمیں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی لوگوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے۔ جانتے ہیں نا جنید بغدادی کون ہے؟ جنید بغدادی میرے مرشد سرکار غوث الاعظم کے بھی مرشدوں میں سید الطائفہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کے سر پہ رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے دستار باندھی تھی خواب، وہ جنید بغدادی، بغداد کا سید الطائفہ، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کرتے کرتے کہنے لگے لوگوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قوم کا آخر زمانے میں قائد ہوگا وہ سب سے ذلیل ہوگا۔ تو یہ جو تقریر اس لیے کر رہا ہوں یہ سوچ کر کہ میں تمہارا قائد ہوں، اور قائد اس لیے نہیں کہ بہتر ہوں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ قائد سب سے ذلیل ہوگا، میں سب سے ذلیل ہوں، تم سب میں ذلیل میں ہوں، اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں۔ پورا مجمع رونے لگا۔ کیوں رونے لگا؟ اس لیے کہ سید الطائفہ یہ جملے کہے، سید الطائفہ کے جملے تھے۔ اگر انسان اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے دنیا کے 80% جھگڑے یوں ہی ختم ہو جائیں، دنیا کے 80% جھگڑے یوں ہی ختم ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہر آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، اور بڑا سمجھنا ہی انسان کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے آدمی تو کہتا ہے اللہ اکبر، جھکتا ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اکبر۔ آخر یہ اللہ اکبر کیوں کہلوایا گیا؟ سبحان اللہ بھی تو کہلوایا جاتا، الحمدللہ بھی تو کہلوایا جاتا، اور بھی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نماز کی تکبیر اللہ اکبر، اذان کی تکبیر اللہ اکبر، عیدین کی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کیوں ہے؟ ذبح کرو تو اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر اتنا ہے کہ اللہ اکبر کیوں ہے؟ اس لیے اللہ اکبر ہے تاکہ ہر انسان کو پتا چل جائے بڑا صرف اللہ ہے، بڑا صرف اور کوئی بڑا نہیں، اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے منصب کی، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ جو اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتے، اللہ سے جو خوف نہیں کرتے، جو بڑی باتیں کرتے ہیں دولت کی بنیاد پہ، حسن کی بنیاد پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، علم کی بنیاد پہ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھو صرف عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں اور اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کبھی گناہ نہیں کرتے۔ ایک دن آئینہ دیکھا، میرے بھائی لوگ بھی بہت آئینہ دیکھتے ہیں نا، وہ یوں کرتے ہیں آئینے کے اندر،
ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. بہت ہمارا جسم بہت مضبوط ہے، بازو بڑے مضبوط ہے، تکبر کرتے ہیں. اور یہ اتنے وہ آستین کے کپڑے پہن کر رات کے وقت جب سب سو جاتے ہیں تو بیوقوفوں کی طرح وہ زمین پہ چلتے رہتے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بنیان پہن کے کیوں نکلا ہے؟ بولے وہ اپنی باڈی بتا رہا ہے. ہنسنے کی بات، افسوس کی بات. اگر اللہ راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو تب تو تیری یہ باڈی سلامت ہے، ورنہ پھر اس کو تو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے. اس کو قبر. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی کے قریب سے کوئی کتے لے کر کے نکلا. توجہ فرمائیں، حضرت جنید بغدادی کے قریب سے کوئی کتے لے کر کے نکلا تو کہنے لگا جنید، اولیاء اللہ کا مذاق اڑانے والا تھا، کہنے لگا جنید میرے کتے اچھے ہیں یا تو اچھا ہے؟ میرے کتے اچھے ہیں یا تو اچھا ہے؟ جنید بغدادی نے برا نہیں مانا، کہنے لگے اگر ایمان پر چلا گیا اور میرا رب راضی ہے تو پھر میں اچھا ہوں، ورنہ تیرے کتے ہی اچھے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، فکر تھی. بات کہنے لگا تھا کہ ایک دن حضرت یوسف صدیق، یوسف علیہ السلام نے آئینہ دیکھا. آئینہ دیکھتے ہوئے چونکہ تھے بڑے خوبصورت، بہت خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے. ان کا حسن تو میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے. اتنے حسین تھے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا. اب تو حسینہ اعظم بھی ایسی کوئی نظر نہیں آتی دنیا میں جن کو حسینہ اعظم کا ایوارڈ دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ میں بمبئی کے ایئرپورٹ پر اترا تو میں نے دیکھا کہ بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، یعنی بہت ہنگامہ بپا ہے ایئرپورٹ پر. تو میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بولے کہ حسینہ اعظم آج ایئرپورٹ پہ آنے والی ہے، تو تھوڑا سا آپ بھی رک جائیں تو آپ دیکھ لیں. وہ کیا اس کو انگلش میں کچھ کہا تھا انہوں نے، لیکن میں اس کو میرے ذہن سے نکل گئی وہ بات. وہ جو بھی کہا تھا انہوں نے تو کہا کہ وہ، لیکن اس کا ترجمہ بہرحال یہ کہ حسینہ اعظم آج ایئرپورٹ پر آنے والی ہے، آپ تھوڑا سا رک جائیں. کوئی مسلمان ہی صاحب تھے تو کہا رک جائیں آپ بھی دیکھ لیں. میں نے کہا کہ یہ حسینہ اعظم کو میں کیا دیکھوں، کیونکہ ہم جس حسن اعظم کو مانتے ہیں، ہم جس حسن اعظم کو مانتے ہیں، اس کو دیکھنا ان کی توہین سمجھتے ہیں. اس لیے کہ ان کے پاس جو حسن ہے وہ ان کے پاس کا، میرے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے. یہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اور پھر دوسرے مقام پہ کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی. یہ بھی کوئی حسن ہے جو ہر مرتبہ لالی اور پاؤڈر کا محتاج ہے. وہ بھی کوئی حسن ہے جس پہ پاؤڈر نہ لگے تو پھر وہ چہرہ بھی اتنا مکروہ ہو جائے کہ دیکھ نہ سکے لوگ. میرے محبوب کا حسن وہ حسن ہے کہ حسن جس پر خود فدا ہے وہ حسن مصطفیٰ. حسن جس پر خود فدا ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے. اس لیے کہ ان کی ملاحت کی شان کیا ہے، ان کی ملاحت کی شان کیا ہے. انسان حسین نہ ہوتا اگر مصطفیٰ جان رحمت انسان بن کر نہ آتے. ہمارا تو ایمان یہ ہے انسان اس دن سے حسین ہو گیا جس دن سے لباس بشر میں محبوب آ گیا. اسی لیے وارث پاک کے وہ عظیم پروردہ جسے دنیا بے دم شوار کہتی ہے، ان کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ خوبصورت انسان ہے، فرشتوں سے زیادہ خوبصورت. بیدم شاہ بڑے دمدار بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں. اب آدمی کچھ اور، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. جب سے یار لباس بشر میں آیا انسان کی آبرو رہ گئی، ورنہ یہ مٹی کا انسان بھی کب سے خوبصورت ہو گیا.
یار خوبصورت ہے تو انسان خوبصورت ہے. جب سے سنا, آپ کو نہیں لگتا کہ اس شعر پہ بھی جھومنا چاہیے؟ جب سے سنا ہے یار اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری. جب سے سنا ہے یار لباس, تو انسانیت کو آبرو مل گئی جب سے یار لباس بشر میں آیا. انسان اسی لیے قدرت نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو اچھی صورت پہ بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ یار لباس بشر میں.